بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کا واقعہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور دلچسپ واقعہ، ان کا قبول اسلام کا سفر۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان کی جستجو کی داستان ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنی جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب وہ حق کی راہ اختیار کرتا ہے۔ بچپن اور خاندان۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا شمار مشہور اور معزز قبیلے بنی تیم کے افراد میں ہوتا تھا۔ ان کے والد عبداللہ بن عبید اللہ ایک معزز اور دولت مند شخص تھے، لیکن طلحہ کا دل ہمیشہ حق اور عدل کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی تو بہت سے لوگ خوف اور غیرت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر پائے، لیکن حضرت طلحہ کا دل روشن اور سچائی کی تلاش میں جلا ہوا تھا۔ اسلام کی دعوت سننا۔ ایک دن حضرت طلحہ نے سنا کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق اور عدل کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا اگر یہ سچ ہے تو میں بھی حق کی پیروی کروں گا، چاہے دنیا کی طاقتور قومیں میرے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن مختلف تھا۔ طلحہ نے نہ صرف ایمان قبول کیا بلکہ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو گئے۔ ایمان کی ابتدا اور مشکلات۔ حضرت طلحہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی میں بڑے بڑے خطرات برداشت کیے۔ قریش کے لوگ ان کے خاندان اور مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض رشتہ دار اور دوست اسلام کی وجہ سے ناراض ہوئے، لیکن حضرت طلحہ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں سچائی سے نہیں ہلا سکتی تھی۔ سخاوت اور قربانی۔ حضرت طلحہ کا ایمان صرف الفاظ تک محدود نہیں رہا، وہ ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرتے، خصوصاً ان لوگوں کی جو غربت اور مصیبت میں مبتلا ہوتے۔ ایک روایت کے مطابق طلحہ نے اپنے مال کا بڑا حصہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے وقف کر دیا۔ یہ صرف ایک مالی مدد نہیں تھی بلکہ ایمان کی عملی مثال تھی کہ کس طرح حقیقی مسلمان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے قربانی دیتا ہے۔ ابتدائی مجاہدہ۔ حضرت طلحہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جلد ہی جنگ بدر اور جنگ احد میں حصہ لیا۔ یہ وقت نہ صرف ان کے ایمان کی جانچ کا تھا بلکہ ان کی بہادری اور قربانی کو بھی دنیا نے پہچانا۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ان کی جرأت اور قربانی آج بھی مسلمانوں کے لیے حوصلہ اور سبق ہے۔
सबक आमोज बातें हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है ईमान की पहचान सच्चाई की तलाश हमेशा इंसान को मजबूत बनाती है। खतरात के बावजूद साबित कदमी हक की राह में मुश्किलात आती हैं मगर सब्र और इस्तकामत कामयाबी की कुंजी है। सखावत और कुर्बानी इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि दूसरों की मदद और कुर्बानी भी सिखाता है। आज के लिए पैगाम दोस्तों हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ईमान सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि अमल और कुर्बानी का नाम है। अगर हम अपने दिलों में सच्चाई और हक की रोशनी पैदा कर करें तो अल्लाह ताला हमें भी हज़रत तलहा की तरह मुश्किलात में साबित कदम रहने की तौफीक देगा। ये थी आज की वीडियो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह की कबूल इस्लाम की दास्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोग हज़रत तलहा के जुर्रत और ईमान के बारे में जान सकें। अल्लाह पाक सबका हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।